حیا مقدس بھابھی کتنی پیاری ہے نا، مجھے تو بہت اچھی لگی۔ احمد بھائی کے ساتھ ان کی جوڑی ماشاءاللہ بہت جچے گی۔ حیا اور حرم چھت پر کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ کل وہ لوگ لڑکی دیکھنے گئے تھے اور ساتھ رشتہ بھی پکا کر آئے تھے۔ ویسے بھی دونوں فیملیز بہت پہلے سے ایک دوسرے کو جانتی تھیں، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی رہ چکا ہے۔ چونکہ امجد صاحب کی ایک ہی اولاد ہے، وہ بھی بیٹی، تو لڑکوں کا ان کے گھر جانا کبھی ہوا نہیں۔ کبھی ملاقات ہوتی بھی تو گھر نہیں جاتے تھے۔ حیا کی تو اپنی مصروفیت بہت تھی۔ ہاں بالکل بہت پیاری ہے۔ ویسے حرم میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ ابو کو کہتے ہیں عمر کے لیے بھی کوئی لڑکی دیکھ لیں۔ ویسے بھی وہ بھی اب پڑھائی مکمل کر چکا ہے، اگلے مہینے سے وہ بھی ابو اور بھائی کے ساتھ آفس جوائن کر لے گا۔ سوچو کتنا مزہ آئے گا نا، حیا جوش میں بولی جا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف حرم کا دل تھم گیا۔ عمر کی شادی، یہ سوچ آتے ہی نہ جانے کہاں سے آنکھوں میں نمی آ گئی۔ حرم سن رہی ہو؟ ہاں ہاں سن رہی ہوں۔ حرم نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ چلو پھر یہ آئیڈیا امی کو بتاتے ہیں، وہ ابو سے کہیں گی۔ حیا نے حرم کا ہاتھ پکڑ کر، ارے نہیں یار، تم خود بتا دو، میں جب تک گھر والوں سے بات کر لیتی ہوں۔ کب سے بات بھی نہیں ہوئی، اور ویسے بھی کچھ دن ہی رہ گئے ہیں لندن جانے میں۔ حرم کی بات پر حیا کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ حرم اس کے انداز پر گڑبڑا گئی۔ عمر جو ابھی ابھی پورا آیا تھا، حرم کی بات سن کر وہ بھی وہیں کھڑا رہ گیا اور اب سنجیدگی سے حرم کو دیکھنے لگا۔ میرا مطلب ہے اب گھر بھی تو جانا ہے۔ جی نہیں محترمہ، اگلے ہفتے بھائی کی منگنی ہے، اور یہ بھی کہ چاچو سب کو لے کر کچھ دنوں میں یہیں آ رہے ہیں۔ حیا کچھ کہتی اس سے پہلے ہی عمر بول پڑا۔ اب تک اپنے آپ کو سنبھال چکا تھا۔ اس نے کب سوچا تھا یہ بھیچل پڑی ایک دن واپس بھی جائے گی۔ وہ قدم قدم چلتا اینڈ اس کے سامنے کھڑا ہوا اور گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ حرم اس کو یوں دیکھنے پر سٹپٹا کر نظریں جھکا گئی۔ مجھے تو نہیں بتایا ابو نے کچھ ایسا، حرم نے بتایا۔ ہاں تو ابھی ہی تو میں سن کر آیا ہوں، کال پہ بات ہو رہی ہے۔ مطلب چاچو چچی حمزہ سب آ رہے ہیں، میں ابھی بات کر کے آتی ہوں۔ حیا چہکتی ہوئی نیچے بھاگی، جبکہ دونوں اسی طرح کھڑے تھے۔ کس سے بھاگ رہی ہو؟ عمر نے حرم کی طرف ایک قدم اور بڑھاتے ہوئے کہا۔ حرم نے ایک قدم پیچھے کی طرف لیا۔ میں کس سے بھاگ رہی ہوں، اور مجھے یوں گھورنا بند کرو، تاڑو کہیں کے۔ حرم نے اس کے جذباتوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ ظالم، کبھی تو کچھ سمجھا کرو۔ عمر نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے اس دشمن جاں کو دیکھا، جو پتہ نہیں کیوں کچھ دنوں سے دل کو بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ حرم ایک سائڈ سے جانے لگی، جب عمر نے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھ کر مکمل اس کا جانے کا راستہ بند کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ حرم نے گھبرا کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کے پیچھے کی طرف زور سے دھکا دیا۔ عمر ذرا سا پیچھے ہوا۔ ویسے بھی عمر ایک لمبا چوڑا مضبوط نوجوان تھا، حرم تو اس کے سامنے چونٹی ہی لگتی تھی۔ دونوں پھر بھی ایک دوسرے کو تنگ کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ عمر کو اپنی اس کزن کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ حرم جب بھی چڑھتی تو عمر کو بہت پیاری لگتی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے عمر نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ حرم سیدھا اس کے سینے سے لگی۔ وہ تو سن ہی ہو گئی عمر کی حرکت پہ۔ عمر نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے کر گیا، اور اس سے پہلے حرم کچھ کرتی، عمر اس کے کان میں آئی لو یو بندریا بول کر اسے ساکت چھوڑتا نیچے چلا گیا۔ حرم کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ تمہیں پتہ ہے میں نے امی سے کہا ہے کہ عمر کے لیے بھی لڑکی ڈھونڈیں، تاکہ احمد بھائی اور عمر کی شادی ایک ساتھ کریں، کتنا مزہ آئے گا۔ حرم حیا کی بات سن کر بے چین ہو گئی۔ صبح سے سوچ سوچ کر تھک گئی تھی۔ کیا عمر نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے یا وہ مذاق کر کے گیا؟ عمر بھی پتہ نہیں کہاں غائب ہے صبح سے۔ او ہیلو، کہاں کھو گئی؟ حیا نے اس کے آگے ہاتھ لہرایا، جو نہ جانے کی سوچ میں گم تھی۔ حرم جلدی سے ہوش میں آئی۔ نہیں کچھ نہیں، سن رہی ہوں میں۔ ہاں وہ تو لگ رہا ہے، کتنا سن رہی ہو؟
حیا نے تنزیہ کہا۔ حرم نے چڑھ کر اسے دیکھا۔ سن رہی ہوں نا میں، کانوں سے سنتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے یار، موڈ کیوں خراب کر رہی ہو؟ دروازے پہ نہ کر کے احمد بھائی اندر آئے۔ دونوں نے گردن گھما کر انہیں دیکھا۔ حیا امی گھر پر نہیں ہیں، میرے کچھ دوست آئے ہیں، چائے بنا دو، اور جب بن جائے تو مجھے موبائل پر مسڈ کال کر دینا، میں آ کر لے جاؤں گا۔ احمد بھائی نے آنے کی وجہ بتائی۔ ٹھیک ہے بھائی، میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ اوکے، میں آتی ہوں حرم۔ اوکے۔ حیا کچن میں چائے کے ساتھ ریفریشمنٹ کا سامان ٹرے میں رکھنے لگی۔ سب تیار کرنے کے بعد موبائل پر مسڈ کال کرنے کے لیے ڈھونڈنے لگی۔ ارے میرا موبائل تو کمرے میں ہے، احمد بھائی کو مسڈ کال کیسے کروں؟ ایسا کرتی ہوں دروازے سے ہی پکڑا دیتی ہوں۔ ویسے بھی بھائی جانتے ہیں میں اور حرم ہی ہیں گھر میں۔ تم لوگ بیٹھو، میں ابھی آیا۔ ارے یار کہاں جا رہے ہو احمد؟ یار ایک امپورٹنٹ کال ہے، آفس سے ابھی آیا، تم لوگ جب تک باتیں کرو۔ احمد کے جانے کے کچھ دیر بعد دروازہ ناک ہوا۔ عارض جو دروازے کے قریب ہی تھا، اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا، لیکن سامنے والے وجود کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دوسری طرف حیا قبرستان والے جلاد کو اپنے گھر میں دیکھ کر اس کا بھی عارض جیسا ہی حال ہو گیا۔ حیا کا تم اتنی زور کا تھا کہ کمرے میں موجود ہو، اور احمد کے دوست دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے یہ لڑکی کوئی اور بڑا تماشا کرتی، عارض جلدی سے ڈرائنگ روم سے باہر نکلا اور دروازہ بند کر کے اسے گھورا، جو اس کے یوں ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کرنے سے ڈر کر پیچھے ہٹی۔ تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو، اور یہ کیا حرکت ہے مسٹر؟ حیا غصے میں بول رہی تھی، اور عارض دلچسپی سے اس کے غصے سے سرخ خوبصورت ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ قبرستان والے واقعے کو گزرے کچھ زیادہ وقت تو نہیں ہوا تھا، مشکل سے 1 ہفتہ، اور ویسے بھی کافی دلچسپ واقعہ ہوا تھا۔ عارض حیا کو دیکھ رہا تھا جو نہ جانے کیا بول رہی تھی، وہ تو بس اس کے ہونٹ ہلتے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے جب محسوس کیا کہ وہ سن نہیں رہا، بس گھورنے میں مصروف ہے، تو اس نے اس کے پیر پہ زور سے اس کے پیر پہ پیر مارا۔ اف لڑکی، اتنا غصہ؟ مسٹر خبردار، جو فری ہونے کی کوشش کی، شرافت سے نکلو میرے گھر سے۔ تم ہر وقت مجھے جانے کا کہتی ہو لیکن بھاگ خود جاتی ہو۔ عارض نے اس کا مذاق اڑایا۔ میں جو مرضی کروں تمہیں کیا ہے؟ اور 1 منٹ، تم اس دن قبرستان میں کیا کرنے آئے تھے؟ حیا اسے مشکوک نظروں سے دیکھ کر بولی۔ یہی سوال اگر میں تم سے کروں؟ عارض نے اسی کی بات اسی کے انداز میں کہی۔ میری مرضی، میں کہیں بھی جاؤں؟ حیا نے بے نیازی سے کہا۔ ہاں تو پھر میری بھی مرضی۔ عارض کے کہنے پر حیا نے اسے گھورا۔ بھائی کو آنے دو، ابھی پوچھتی ہوں۔ قبرستان والے گنڈے کو گھر میں کیسے گھسایا؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس سے پہلے عارض کچھ کہتا احمد کی آواز پر دونوں نے چونک کر احمد کو دیکھا۔ بھائی، حیا جلدی سے آگے بڑھ کر تیزی سے احمد سے بولی۔ بھائی آپ کو پتہ ہے یہ اس دن قبرستان میں آیا تھا جہاں احمد نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ اس نے دیکھے ہیں۔ احمد پہلے سوچ میں پڑ گیا، مگر جب یاد آیا تو غصے سے حیا کو گھورا۔ میں تم سے بعد میں نپٹتا ہوں، جاؤ اپنے کمرے میں۔ احمد بھائی غصے سے حیا کو گھور کے بولے۔ حیا تو بھائی کو غصے میں دیکھ کر ہی ڈر گئی، اس لیے شرافت سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ 1 منٹ کے لیے گردن گھما کر دیکھا۔ اس کے دیکھنے سے عارض نے جاتے جاتے آنکھ ماری اور احمد کے پیچھے ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ حیا اس حرکت پر آگ بگولا ہو گئی۔ بے شرم، بے حیا! کیا ہو گیا ہے حیا؟ بیٹھ جاؤ، کب تک خون جلاتی رہو گی اپنا؟ حرم اب عاجز آ چکی تھی۔ حیا جب سے کمرے میں آئی غصے سے کمرے میں ٹہل ہی رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے اس کی وجہ سے بھائی کو پتہ چل گیا، اور وہ ڈھیٹ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسے تو میں حیا دانت کچکا کر بولی۔ بس چپ کر جاؤ، کتنی بار ایک ہی بات کا رٹا لگاتی رہو گی؟ اور کیا ضرورت تھی بھائی کو کہنے کی؟ بھائی کے دوست ہیں، وہ تبھی گھر میں آتے ہیں نا۔ اب بھائی کو جواب دینا کہ کیوں گئی تھی قبرستان، تاکہ اچھے سے تمہاری عزت افزائی ہو۔ حرم نے اسے جھڑکا۔ حیا بس اسے گھور کے رہ گئی۔
ٹھک ٹھک ٹھک۔ آ کے بھائی اب دینا جواب، حرم نے حیا کو کہا، لیکن اندر آنے والے بھائی نہیں عمر تھا۔ حرم اسے دیکھتے ہی نظریں جھکا کر منہ دوسری طرف کر گئی۔ کل سے اس کی وجہ سے سوچ سوچ کر تھک گئی تھی، اور صاحبزادے اب آ رہے ہیں۔ عمر نے ایک نظر دوسری طرف منہ کیے حرم کو دیکھا، پھر حیا سے بولا، حیا تمہیں بھائی بلا رہے ہیں کمرے میں۔ اچھا آتی ہوں، حیا گھبرا کر کہتی بھائی چلی گئی۔ حرم بھی اٹھ کر جانے لگی جب عمر نے ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے روکا۔ تم پھر بھاگ رہی ہو؟ حرم غصے سے عمر کی طرف مڑی۔ میں نہیں بھاگ رہی، اور ہاتھ چھوڑو میرا۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی پکڑا ہے۔ عمر گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کا خوبصورت چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ فضول مت بولو عمر، اور چھوڑو ہاتھ، کوئی آ جائے گا۔ آ جائے، ویسے بھی میں تو اپنا جواب لینے آیا تھا۔ عمر نے کہتے ساتھ حرم کو اپنے قریب کیا۔ حرم کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کس چیز کا جواب؟ حرم گھبرا کر بولی۔ نہیں پتہ کس چیز کا جواب، عمر قریب آتے ہوئے بولا۔ حرم ایک قدم پیچھے ہوئی۔ ہاں مطلب، اف عمر ایسے مت دیکھو، حرم منہ بنا کر بولی۔ اچھا میں نہیں دیکھ رہا، آپ بتاؤ۔ عمر نے نظروں کا زاویہ دوسری طرف کیا۔ حرم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مسٹر عمر احتشام صاحب، ذرا مجھے یہ بتائیں گے یہ اچانک آپ کو مجھ سے محبت کیسے ہو گئی؟ حرم اس کی طرف دیکھ کر بولی، جس نے اس کے سوال پر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پتہ نہیں کب، کیسے، کیوں، یہ تو نہیں جانتا۔ ہاں محبت تو اچانک ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے پہلی دفعہ محبت ہوئی بھی تو ایک پیچل پری سے۔ حرم جو عمر کی بات پر شرمیلی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کی بات غور سے سن رہی تھی، پیچل پری کہنے پر اسے گھورنے لگی۔ آئی ہیٹ یو عمر، تم ہو ہی بدتمیز، ہٹو پیچھے جا رہی ہوں میں۔ حرم نے اسے ایک ہاتھ سے پیچھے کرنا چاہا۔ آئی لو یو ٹو میری پیچل پری۔ عمر نے ہنستے ہوئے ہاتھ چھوڑا اور آنکھ مار کے دوڑ لگا دی۔ عمر کے بچے، تم ہو ہی چچندر، بچ جاؤ تم میرے ہاتھوں سے۔ حرم اسے مارنے پیچھے بھاگی۔